السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 25 جمادی الاخری، انگریزی تاریخ 29 جنوری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ پب جی گیم کے عادی فرد نے پورا گھر اجاڑ دیا۔ پب جی گیم سے فائرنگ کے بڑھتے ہوئے رجحانات کے باعث لاہور کے علاقے کاہینہ میں بیٹے نے اپنی ماں، بھائی اور 2 بہنوں کی جان لے لی۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق والدہ اور 3 بچوں کے قتل کا معمہ حل ہو چکا ہے۔ پب جی گیم کا عادی بیٹا ہی قاتل نکلا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات کے مطابق 18 سالہ علی زین پب جی گیم کا عادی تھا۔ ملزم نے گھر میں موجود والدہ کے پسٹل سے ماں، بہنوں اور بھائی کو قتل کیا۔ خونی کھیل کو انجام دینے کے بعد قاتل ٹاسک مکمل ہونے کے نشے میں گھر کے نچلے حصے میں آ کر چین کی نیند سو گیا اور پولیس تحفظ کی یقین دہانی کے باوجود علی زین منظر سے غائب ہو گیا تھا۔ اسے مقتولین کی تدفین کے بعد سے حقیقی خالہ نے فیصل آباد کے قریب گاؤں میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ ترجمان پولیس نے بتایا کہ علی زین کو پولیس نے فیصل آباد کے ایک گاؤں سے تلاش کیا۔ دوران تفتیش ملزم نے اعتراف کیا کہ پب جی گیم میں بار بار شکست کی وجہ سے ذہنی دباؤ میں اضافہ ہوا۔ ملزم نے یہ سوچ کر گولیاں چلائیں کہ گیم کی طرح سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ صوبائی اور وفاقی حکومت سے خطرناک گیم پب جی پر پابندی لگانے کے لیے سفارش کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس گیم کے عادی نوجوان اپنے ٹاسک مکمل کرنے کے لیے پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ والدین سے اپیل ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، ایسی منفی سرگرمیاں ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ رواں برس 19 جنوری کو لاہور کے علاقے کاہینہ میں واقع ایک گھر سے خاتون اور اس کے 3 بچوں کی لاشیں برآمد ہوئی تھیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں ماں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل ہے۔ چاروں کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ بعد ازاں انکشاف ہوا کہ واردات میں بچ جانے والا بیٹا ہی اپنے بہن، بھائی اور ماں کا قاتل تھا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے اس سے آلۂ قتل بھی برآمد کر لیا اور ملزم نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے۔ تقسیم کے وقت بھائی سے بچھڑنے والے سکا خان کو پاکستانی ویزا جاری۔ پاکستان ہائی کمیشن نے 74 سال قبل اپنے بھائی سے بچھڑنے والے بھارتی شہری محمد حبیب عرف سکا خان کو ویزا جاری کر دیا ہے۔ نئی دہلی میں قائم پاکستان ہائی کمیشن نے جمعے کی شام ایک ٹویٹ میں بتایا کہ 1947 میں اپنے بھائی سے جدا ہونے والے سکا خان کو ویزا جاری کر دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے بھائی محمد صدیق اور خاندان کے دیگر ارکان سے ملاقات کر سکیں۔ پاکستان ہائی کمیشن کی جانب سے سکا خان کی ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے جس میں وہ ویزا جاری ہونے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں سکا خان کہہ رہے ہیں کہ ویزا مل گیا، میں بہت خوش ہوں، جا کر ملوں گا، شکریہ کہتا ہوں سب کو، اس کا شکریہ جس نے مجھے بھائیوں کے پاس بھیج دیا۔ سکا خان 1947 میں اپنے والد اور بڑے بھائی سے اس وقت بچھڑ گئے تھے جب ان کے والد اور بھائی کو پھولے والا گاؤں جو بھارت کا حصہ بن گیا تھا اس کو چھوڑنا پڑ گیا تھا۔ اس وقت سکا خان کی عمر صرف 2 برس تھی جبکہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ وہیں رہ گئے تھے۔ بعد میں ان کی والدہ نے اپنے شوہر یعنی سکا خان کے والد کی موت کا سن کر خودکشی کر لی تھی۔ اب حال ہی میں ان بچھڑے بھائیوں کی ملاقات 10 جنوری کو پاکستان میں موجود کرتارپور میں ہوئی۔ اپنے بھائی سے ملاقات کے بعد سکا خان نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمارے لیے ایک جذباتی لمحہ تھا اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے بھائی اور اس کے خاندان سے مل رہا ہوں۔ سکا خان کے الفاظ میں، زندگی نے مجھے اپنے بھائی سے دوبارہ ملنے کا موقع دیا ہے اور میں اس کے بغیر نہیں رہنا چاہتا۔ مجھے اپنے بھائی کے ساتھ کی اب سے پہلے اتنی کبھی ضرورت نہیں تھی۔ میں اپنی بقیہ زندگی اپنے بھائی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ کابل ہوائی اڈے کی سیکیورٹی پر ترکی اور قطر کا طالبان حکومت سے سمجھوتا طے پا گیا۔ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کا نظام یقینی بنانے کے لیے ترکی اور قطر نے طالبان حکومت کے ساتھ ایک سمجھوتا طے کر لیا ہے۔ ترک سفارتی ذرائع نے طالبان حکومت کے ساتھ جاری بات چیت کے بارے میں جمعرات کو بتایا کہ اگر انہیں باضابطہ طور پر یہ ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ مستعدی کے ساتھ کام کر کے دکھائیں گے۔ واضح رہے کہ کابل کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ چاروں طرف سے خشکی سے گھرا ہوا ہے جہاں سے پروازیں اڑان بھرتی اور اترتی ہیں۔ اگست میں اسلام نواز طالبان کی جانب سے افغان
افغانستان کا اقتدار سنبھالنے کے بعد ترکی نے کہا تھا کہ قطر سے مل کر ہوائی اڈے کی نقل و حرکت کا کام پھر سے شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سلسلے میں سیکیورٹی کے متعلق اس کے مطالبات مانے جانے چاہیے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز نے خبر دی ہے کہ ایئرپورٹ کو قابل استعمال بنانے کے لیے متحدہ عرب امارات بھی طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ ذرائع نے جمعرات کو اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ہوائی اڈے کا انتظامی طریقہ کار سنبھالنے کے لیے ترکی اور قطر نے سیکیورٹی کے مرتب کردہ فریم ورک پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ ساتھ ہی بتایا کہ مالی اخراجات سے منسلک دیگر معاملات کو طے کرنے کے لیے مزید مذاکرات جاری ہیں۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک اہلکار نے بتایا کہ ایئرپورٹ کے بیرونی علاقے کی سیکیورٹی کا کام طالبان کے حوالے ہوگا، جبکہ ہوائی اڈے کے اندرونی رقبے کے معاملات چلانا ہمارے ذمہ ہوگا۔ اسی ذریعے نے مزید بتایا کہ اس تجویز پر تعمیری انداز سے گفتگو کا عمل جاری ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اس معاملے پر ترک اور قطری وفود اس ہفتے کابل میں مزید بات چیت کریں گے۔ قطر کے سرکاری نگرانی میں کام کرنے والے خبر رساں ادارے QNA نے بتایا کہ طالبان حکومت کے اہلکار آئندہ ہفتے دوحہ کا دورہ کریں گے، جس میں ہوائی اڈے کے انتظام اور نقل و حمل کے کام پر قطر اور ترکی کے ساتھ بات چیت کو آخری شکل دی جائے گی۔ خبر میں مزید کہا گیا ہے کہ قطر اور ترکی کے وفود نے اس ہفتے کابل میں 2 روز تک ایئرپورٹ کے کنٹرول کے حوالے سے تند و تیز مذاکرات کیے ہیں۔ بدھ کے روز ترک صدر رجب طیب اردوغان نے تاریخ کا تعین کیے بغیر بتایا تھا کہ ترکی افغانستان کی ہنگامی امداد کے لیے 700 ٹن ضروری اشیاء کی رسد روانہ کر رہا ہے۔ بیت المقدس میں برف باری، اسکول اور تجارتی مراکز بند۔ بیت المقدس میں سردی کی شدید لہر اور برف باری کے باعث شہری زندگی متاثر ہو گئی ہے، جبکہ اسکول، تجارتی ادارے اور بینک بند ہو گئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق فلسطینی محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی تھی کہ جمعرات اور جمعے کو سردی کی لہر نقطۂ عروج تک پہنچے گی۔ محکمے کا کہنا ہے کہ مشرقی بیت المقدس میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب برف باری کی شدت میں مزید اضافہ ہوا۔ فلسطینی حکام نے شدید سردی کے باعث تمام اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں، جبکہ بینک اور کئی تجارتی ادارے بند ہو گئے ہیں۔ سردی کی یہ حالیہ لہر فلسطین کے متعدد شہروں میں جاری ہے، جبکہ رام اللہ، نابلس، بیت لحم اور الخلیل میں برف باری ہو رہی ہے۔ اور اب وقت ہے سوال و جواب کا۔ آج کا سوال ہے، تقسیم ہند کے وقت بچھڑنے والے 2 بھائی کتنے برسوں بعد ملے اور پہلی بار کہاں ملے؟ جو حضرات پرسنل میں پوچھ رہے ہیں ان کے لیے وضاحت کرتا چلوں کہ سوال کا جواب اسی ویڈیو میں ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جواب یہیں یوٹیوب کے تبصرے کے خانے میں یا کومنٹ باکس میں دیا جائے گا۔ جمعرات کے دن قرآن دازی کی جاتی ہے۔ جن خوش نصیب افراد کا نام قرآن دازی میں نکل کر آتا ہے انہیں کیش اور نقد کی شکل میں انعام دیا جاتا ہے۔ ایران کا سرکاری ٹیلی ویژن ہیک، آیت اللہ خامنائی کی پھانسی کا مطالبہ۔ ایران کے سرکاری براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے ٹیلی ویژن چینل کو ہیک کر کے مخالف رہنماؤں کی تصاویر نشر اور روحانی پیشوا خامنائی کی پھانسی کا مطالبہ کیا گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کی سرکاری ٹیلی ویژن پر اچانک حکومت مخالف گروپ کے رہنما مسعود رضوی اور ان کی اہلیہ مریم رضوی کی تصاویر نشر کی گئیں۔ اسی دوران سرکاری چینل میں ایک کارٹون بھی دکھایا گیا جس میں روحانی پیشوا خامنائی کو سر عام پھانسی دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا، جبکہ پس پردہ ایک شخص کی آواز بھی سنائی دیتی ہے جو مسعود رضوی زندہ باد اور خامنائی مرد آباد کے نعرے لگا رہا ہے۔ مجاہدین خلق تحریک نے سرکاری ٹیلی ویژن ہیک ہونے اور اپنے رہنما کی تصویر نشر ہونے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، تاہم سوشل میڈیا پر ایک اکاؤنٹ سے ہیکرز نے ایرانی سرکاری ٹی وی کو ہیک کرنے کا اعتراف کیا۔ ادھر ایران کے سرکاری چینل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چینل کو 10 سیکنڈ کے لیے ہیک کیا گیا تھا، تاہم سخت سیکیورٹی اور بروقت رد عمل کے باعث فوری طور پر چینل کا کنٹرول حاصل کر لیا گیا۔ بغداد ایئرپورٹ پر 6 میزائلوں سے حملہ، طیارے کو نقصان۔
عراقی دارالحکومت بغداد کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر 6 میزائلوں سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک طیارے کو نقصان پہنچا ہے۔ واقعے کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے سیویلین حصے پر 6 میزائل داغے گئے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ پر فائر کیے گئے 6 میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق میزائل حملے کے نتیجے میں بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کھڑے طیارے کو معمولی نقصان پہنچا۔ عراقی حکام کا کہنا ہے کہ بغداد ایئرپورٹ کو ڈرون کے ذریعے بھی نشانہ بنایا گیا۔ عرب میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کے لیے داغے گئے میزائلز اور ڈرونز کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے تباہ کر دیا گیا۔ تاحال میزائل یا ڈرونز سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ خیال رہے کہ امریکہ نے گزشتہ برس بغداد ایئرپورٹ پر واقع کارگو ٹرمینل کے نزدیک آمد و رفت کے دوران 2 گاڑیوں پر راکٹوں سے حملہ کیا تھا، جبکہ ایک گاڑی پر میجر جنرل قاسم سلیمانی سوار تھے جو موقع پر ہلاک ہو گئے تھے۔ ادھر دوسری جانب کویت ایئر ویز کمپنی نے عراق کے لیے پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی ہیں۔ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کمپنی نے کہا کہ معطلی کا فیصلہ جنرل ایڈمنسٹریشن آف سول ایوییشن کی طرف سے جاری کردہ ہدایات پر کیا گیا ہے اور یہ فیصلہ عراق کے موجودہ حالات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔